السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کچھ عرصے بریک کے بعد میں اس ولاگ کو شیئر کر رہی ہوں۔ بس آپ سب کی طرح لائف گیٹس سو ہیکٹک، سو بزی کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے آپ کو آج کل، اگر آپ کی فل ٹائم جاب ہے، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ گھر سے سیلف امپلائڈ ہیں، بڑی سٹیز میں تو لائف ویسے بھی فاسٹ پیسڈ ہے، لیکن چھوٹے شہروں میں بھی بزی ملک جو ویسٹرن ہے، کیونکہ وہاں پہ ہیلپ نہیں ہوتا، بیک اپ نہیں ہوتا، سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان میں تو تھوڑا بہت سپورٹ ہوتا ہے فیملی کا، اور ڈومیسٹک ہیلپ بھی ہوتی ہے، آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے آپ کو چیزوں کو سپروائز کرنا پڑتا ہے، اور کچھ نہ کچھ مسائل یا پروجیکٹس یا وہ لا ہے نا کہ یا تو کچھ نہیں ہوتا یا سب کچھ بیک وقت ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑتی ہے کہ بھئی کون سی چیز پہلے کی جائے۔ اگر آپ سب میرے ولاگس ریگولرلی دیکھ چکے ہیں یا پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو میرا بیسکلی آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈیولپمنٹل سیکٹر کے لیے، اور میں رورل کمیونٹیز کے ساتھ کافی کام کرتی ہوں۔ میرا اپنا ہینڈی کرافٹس کا برانڈ بھی ہے، سسٹینیبل فیشن برانڈ ہے، اور میں پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں پہ رورل کمیونٹیز جو ہیں ان چیزوں پہ کام کرتی ہے۔ فار ایگزامپل حیدرآباد کا بھی آپ نے ایک ولاگ دیکھا ہوگا، جہاں پہ اجرک کا اور اس طرح سے جو بلاک پرنٹنگ کے لیے وہ مشہور ہیں، ویجیٹیبل ڈائز سے وہ پرانے میتھڈ سے کپڑے بنا رہے ہیں۔ اب تو سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، لیکن جو ہینڈ میڈ، ہینڈ ووون امبرائڈری یوز کر کے سسٹینیبل فیشن، جہاں پہ کمیونٹیز اور آرٹیزنس کے ساتھ اسپیشلی جو ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں، جو ہماری کنٹری کے ہیریٹیج کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ایک لائیولیہڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ابھی بھی پاکستان میں اور رورل کمیونٹیز میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ سو میرا پورا ایک چھوٹا سا ایک ورکشاپ ہے ڈفرینٹ پارٹس آف خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ لیدر، شالز، یہ ساری چیزیں جو ہے میں آرٹیزنس کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ تو مجھے بہت عرصے بعد میں گئی سوات، اور جہاں پہ ایک چھوٹا سا ولیج ہے اسلام پور، جہاں پہ بڑی خوبصورت شالز بنتی ہیں، اور وہاں کے ہر ایک ولیج میں کوئی نہ کوئی خاتون کسی نہ کسی گھر میں ان چادروں پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بڑا ہی امیزنگ، مطلب ہم اپنے ملک کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، لیکن جب میں اس فیلڈ میں نہیں آئی تھی تو ہم سب کو ان چیزوں کا اتنا پتہ۔ خیر اب تو یوٹیوب کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو بہت معلومات ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی امیزنگ اسٹڈیز بھی اس پہ کافی کی گئی ہوئی ہیں کہ کاٹیج انڈسٹری ہے اینڈ ویمن امپاورمنٹ کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، اور پورا ولیج جو ہے سم ون اور دی ادر از انوالوڈ ان دس اسکل، رائٹ؟ سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن دا موٹر وے فرام خیبر پختونخوا۔ بچپن میں سوات جانا اور مشکل راستوں پہ جانا، when the موٹر وے واز ناٹ دیر، لیکن اب ماشاءاللہ سے آپ پشاور سے منگورا جو ہے سوات کا جو موٹر وے ہے، انٹرنگ انٹو سوات، it takes 3 hours, a little more than 2 hours that it takes to اسلام آباد۔ تو اور بہت ہی خوبصورت مناظر اینڈ بیوٹیفلی، مطلب انفراسٹرکچر جو ہے، the roads are really nice and clean، اور بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا جو ہے، مطلب اتنا اچھا انہوں نے فلیٹ سرفیس پہ اسموتھ روڈس جو ہیں موٹر وے کا، بڑا ہی ایک اچھی فیسلٹی ہے فار دا پبلک۔ So I've just taken not because the car was moving so fast that مشکل ہوتا ہے کہ وہ آپ، اور سن گلیس کی وجہ سے بھی کچھ سینریز نظر نہیں دکھائی ہو رہی ہوتی، لیکن یہ کچھ آپ سینریز دیکھ سکتے ہیں، گرین ماؤنٹنز۔ اور سوات کی جی بڑی خصوصیات ہیں۔ سوات میں فریش ویجیٹیبلز جو ہیں
اسپیشلی اورنجز یو ول سی آن یور وے، اور جب ولاگ اینڈ ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ بڑے مزے کے مسالے رکھے ہوتے ہیں، اور اسی وقت آپ کے لیے کاٹ لیتے ہیں اگر آپ نے اسی وقت اورنجز کھانے ہوں۔ اس کے علاوہ سوات از فیمس فار اٹس ٹراؤٹ، فار اٹس فش، بڑی مطلب اسپیشل ٹائپ کی جو ہے ان دا ریورز یو گیٹ دس پرٹیکولر کائنڈ آف ٹراؤٹ فش، جو مجھے کھانے کا موقع ابھی تک نہیں ملا۔ میں کچھ یہ دیکھیں فریش ویجیٹیبلز، اور اسی طرح سے سوات از آلسو ویری فیمس فار اٹس فرنیچر، اور جو ٹرکش پینٹڈ فرنیچر ہے اس کی طرح یہاں پہ فرنیچر بھی بنتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں بڑی اچھی کوالٹی کے، جو پاکستان کے تمام ولیجز سے اگر آپ وابستہ ہیں تو ہمارے جو لوکل بیڈز ہیں اسٹرا سے بھی بنتے ہیں، ڈفرینٹ مٹیریل سے، اور اگر آپ اس کے لیگ شیپ کو دیکھیں تو کافی سٹرڈی ہیں۔ یہ چارسدہ میں بھی بنتے ہیں، اس کا بھی میں ایک ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا چکی ہوں کہ بڑی رچ ان کی ٹریڈیشنل جو ہے ہینڈی کرافٹ، سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ٹک ٹاک پتہ نہیں ریسٹورنٹ ہے، اور اس ٹائپ کے اوپن سرفیس ریسٹورنٹس آپ کو کافی دکھائی دیں گے، رورل کھلے ہوئے چمن ان کے، تو راستے میں یو کین آلویز گیٹ ڈاؤن اینڈ ریفریش یور سیلف۔ سو دیز آر دا شالز، یہ کچھ مردانہ شالز ہیں، اور ان کے اگر پلین ہیں تو وہ 800 900 1000 روپیز سے شروع ہو کے 25 4000، اور بڑے مناسب، مطلب ناٹ ایٹ آل ایکسپینسو۔ اگر آپ ہول سیل میں لے رہے ہیں تو آپ کو اور بھی کم پڑیں گے۔ یہ دیکھیں کچھ پلین ہیں، کچھ کئیوں کے اوپر ایمبرائڈری ہوئی ہے، تو اٹ ڈپینڈز آن یو کہ آپ لوگوں نے واٹ از اٹ دیٹ یو، کیا اسٹائل ہے آپ کا، یا ایمبرائڈری والا، یا پہلے سے وہ جو ہینڈ ووون مٹیریل ہوتا ہے وہ مٹیریل بھی وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایمبرائڈری بھی۔ سو ناٹ اونلی از دا مٹیریل ہینڈ ووون بٹ اس کے اوپر ایمبرائڈری بھی۔ اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بچے ولیجز میں کھیل رہے تھے یہاں وہاں، اور بیوٹیفل ہے کلر اینڈ آئیز۔ یہ دیکھیں یہ کچھ ٹپیکل، دور سے اگر آپ کو اس ٹائپ کے شالز کہیں پہ بھی پاکستان میں نہیں ملیں گے، یہ ان کی ٹپیکل دیر از اے سرٹن اسٹائل، اور ویٹ میں بھی بہت ہلکے، جس لائک شاتوس، یا جو کشمیری جو بہت تھن، جو پرانے زمانے میں رنگ میں اسے وہ گزر جاتا تھا چادر، اتنا تھن ہوتا تھا۔ اور یہ ان کی کراس اسٹچ اور ٹپیکل ایمبرائڈریز ہیں، آپ دیکھیں ڈفرینٹ کلرز میں، بڑی ڈیسنٹ کلرز میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسمال کوانٹیٹیز میں، اینڈ اف یو وانٹ ٹو پلیس این آرڈر تو آپ کو سمرز میں فار ونٹرز آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے۔ اور ویسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ مشین ہے، لاگ کی مشین ہے، میڈ فرام ووڈ، اور یہ سارا ہینڈ ووون جو کپڑا ہے دیٹ از میڈ ان مشینز پہ، پیڈلز کے فارم میں، تھرو their legs they are working on this machine, and everything is handmade. I mean the machine in itself works in such a format. اور یہ دیکھیں کتنی مطلب خوبصورت، اب تو خیر سوات بہت بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں کافی مطلب لوکل یہاں کے منسٹرز وغیرہ چونکہ حکومت میں رہے ہیں تو کافی کام انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت، اور راستے میں ہی ہم گزر رہے تھے تھرو اے گریو یارڈ، اور وہاں پہ لوگ ایک فیمس یہاں کے آئی تھنک ولیج کے کوئی بابا جی تھے، وہاں آتے ان کے مزار پہ پرے کرنے، تو کافی عرصے سے میں یہاں سے گزرتی تھی، اور ایک ریلیٹیو بھی جاننے والے ہیں، ان کا بھی یہاں پہ گریو ہے، تو ہم دعا کے لیے آئے، اور بڑا پیسفل لگا جسٹ ٹو کم، کیونکہ فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے سب کی وہ یہی ہے، اور دنیا کے حسل بسل میں شاید ہم گم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ نا ایوری ونز اسلیپ اینڈ ایٹ پیس۔ اور پیچھے لک ایٹ دیز ٹریز، دے آر سو بیوٹیفل، رائٹ؟ سو اور راستے میں گزرتے ہوئے وی کیم اکراس چائے خانہ۔ Now anyone living in Pakistan knows that چائے خانہ is the largest chains ان کے ریسٹورنٹس کے ہیں، اور وہ اپنے بریکفسٹ کے لیے بڑے مشہور ہیں، اور ڈیکور کے لیے، تو یہ جی ان کا
جو ہے چائے خانہ جو ہے ایک بڑا مزے کا اسٹیٹ آف دی آرٹ بلاک ہے جہاں پہ شاپوش اور کچھ بیکریاں ہیں، اور یہ چائے خانہ جو ہے جس کے برانچز آئی تھنک آپ all over Pakistan, especially Islamabad, Pindi, you can come across them. So Swat has really changed in terms of infrastructure, in terms of development. It's like any other modern town now. اور پھر میں تھوڑا سا شاپوش بھی گئی کیونکہ خواتین کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ بس جہاں پہ کلوتھ شاپ ہو تو they always go and pop in. اور I was surprised کہ اور سٹیز کے بنسبت وہاں پہ ورائٹی جو ہے it was really good. So I had a cappuccino, I had an apple pie. Just for tea I needed something to awaken me. So یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مینیو، اور مجھے کافی اچھا لگا. سروس ایوری تھنگ ویری نیٹ اینڈ کلین، دی ایمبیانس ایوری تھنگ. سو جی یہ رہا میرا سوات کا ٹرپ. امید ہے آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر کبھی بھی آپ سوات جائیں تو اسلام پور ضرور جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ تمام جو مناظر ہیں، ہینڈی کرافٹس وغیرہ ہیں، وہ بھی ضرور لیں ٹو انکریج دا لوکل کمیونٹیز اینڈ لوکل آرٹیزنس. Till next time, goodbye, and please subscribe to my vlog and share with your family and friends.